جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ دیکھیں، وراثت کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ہمیں حکم دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تمہارا رب تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد میں جب آپ نے وراثت تقسیم کرنی ہے، مرد کو ڈبل دینا ہے، عورت کو سنگل دینا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جب بہن بھائی مکس ہیں، یعنی ایک بندے کے اولاد میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں، تو پھر جب ان کی وراثت تقسیم ہوگی نا تو بیٹی کو ایک حصہ ملے گا، بیٹوں کو اس سے ڈبل ملے گا۔ لیکن اگر اولاد میں صرف ایک ہی بیٹی ہے اور اولاد ہی نہیں ہے تو پھر اس ایک بیٹی کو اس میت کا آدھا حصہ دیا جائے گا، وہ آدھے مال کی وارث یہ دیکھیں نا، بات کلیئر ہوئی۔ اور اگر میت کی اولاد میں صرف دو بیٹیاں ہیں یا دو سے زیادہ ہیں تو ان تمام بیٹیوں کو 1/3 یعنی 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب رہا مسئلہ 1/4 کا اور 1/8 کا، یعنی چوتھا اور 8واں حصہ، یہ بیوی کے لیے ہے۔ اگر خامد فوت ہوتا ہے تو اس کی اولاد نہیں ہے، میاں بیوی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اب خامد کا جو مال ہے نا اس میں سے 1/4 حصے کی وارث اس کی بیوی ہے۔ اگر اولاد ہے تو 1/8 کی وارث ہے، اور اگر یہ ماں ہے تو اسے اپنی اولاد کا اپنے بیٹے کی وراثت میں سے 1/6 حصہ ملے گا۔ اچھا۔ اور اگر اس بچے کی اولاد نہیں تھی، ماں باپ ہیں، اولاد خامد کی نہیں تھی، تو اس وقت اسے اس کے مال میں سے 1/3 حصہ دیا جائے گا۔ دیکھیں، یہ وراثت میں جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کہ عورت کے ساتھ ظلم ہے، اسے آدھا کیوں دیا جاتا ہے، آج کل یہ بھی ایک سوچا چھوڑا جاتا ہے۔ اب دیکھیں فیصل بھائی، جو عورت کو آدھا حصہ مل رہا ہے مرد سے، عورت نے خرچ کہاں کرنا ہے؟ کہیں بھی نہیں خرچ کرنا۔ جیسے حضرت نے یہ بات کی تھی شیخ محترم نے کہ عورت کی ذمہ داری کوئی نہیں ہے، مرد کو اگر ڈبل حصہ مل رہا ہے تو اس کی ذمہ داریاں بھی ڈبل ہے۔ ہاں نہیں، یہ تھوڑی سی اگر اس پہ ویسے اس کو لاجیکلی اگر ڈسکس کریں تو اوبیسلی اگر وہ بچی ہے اور ابھی غیر شادی شدہ ہے یا شادی شدہ ہے اور اس کا ایک حصہ اس کو ملتا ہے تو اس کے شوہر کا بھی اس کو حصہ ملے گا، شوہر کا بھی ملے گا، تو وہ اس طرح سے وہ برابر ہو جاتا ہے۔ بیٹے کا حصہ بھی لے گی وہ۔ ہاں، یہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بیٹے کا حصہ بھی لے گی نا، 3 طرف سے حصہ بھی اس کو ملتا ہے۔ لیکن جیسے حضرت آج کے دور میں اگر 4 بھائی ہیں اور چاروں الگ الگ کام کرتے ہیں، کیونکہ جب یہ بات کرتے ہیں تو اس میں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، میرے خیال سے اس طرح سے باقی حصے بھی موجود ہیں، تو اب اگر چاروں بھائی الگ الگ بزنس کرتے ہیں تو اوبیسلی اب وہ الگ خاندان کو لیڈ کر رہے ہیں، چاروں الگ الگ، تو میرے خیال سے پھر وہ اس طرح سے ڈیوائیڈ ہوگا کہ وہ بھائیوں میں نہیں بٹے گا پھر۔ نہیں، اگر دیکھیں، اب تو خیر نصیحت اسی طرح سے کی جاتی ہے، وصیت جو ہے ہمارے ہاں یہ جو ایک سسٹم چلتا ہے نا، جوائنٹ فیملی سسٹم، جی، اسلام میں اس کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے نا، جیسے بیٹے کی شادی اس کا کاروبار الگ ہو، وہ اپنا کام کرے، اور جب دوسرے بیٹے کی شادی ہو وہ اپنا کام کرے۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ نہ کرے اگر بیٹے کو کچھ ہو گیا تو اس کے مال میں سے ماں باپ بھی وارث ہیں، ٹھیک ہے، اس کی اپنی اولاد بھی وارث، بالکل، اور اس کے بہن بھائی اس صورت میں وارث ہیں اگر اس کی اولاد نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر اولاد ہو تو پھر بہن بھائی اس کے وارث نہیں بنتے۔ لیکن اگر وہ ہم ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں سب کو رکھتے ہیں، سارے مل جل کے کام کرتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی بیٹا باپ سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی اولاد محروم ہو جاتی ہے، اسے حصہ نہیں ملتا، تو چاچے اس کا حصہ لے جاتے ہیں، تو یہ معاشرے میں نا اس کا ایک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ جو بات آپ نے کی تھی کہ بھائی اگر الگ الگ رہتے ہیں نا تو اس وقت بھائی پھر ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے۔ ہاں، اگر اس کی اولاد نہیں ہے، میت کی کوئی وارث نہیں ہے اس کا لینے والا، پھر بھائی ہے، اس کے والدین ہیں، ان کو تو پھر ملے گا اس صورت میں ملے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن آج چونکہ ہم خواتین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور ہم نے خاص طور سے میں جس خطے کی ہم بات کرتے ہیں وہاں پہ ہم ایک جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کا جو دور ہے، جو ہم نے خواتین کا حال اس وقت کا پڑھا، اور ہم نے جو اسلام ہمارے اس خطے میں آیا تب کا جو ہم نے حال پڑھا، تو ہمیں قریب ہی لگتی ہیں کچھ چیزیں کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، وہ ہمارے خطے میں بھی ہوا، لیکن جب اسلام آیا تو چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئیں، پھر بیواؤں کو جلا دیا جاتا تھا، تو اس حوالے سے کافی سارا کام ہوا کہ نہیں اس طرح سے نہیں ہوتا، عورتوں کی یہ عزت ہے۔ پھر شعبوں میں مختلف شعبے کریٹ ہوتے چلے گئے، خواتین ڈاکٹرز بھی بنتی چلی گئیں، نرسنگ کا تو کام پہلے سے تھا، پھر الگ الگ شعبوں میں لڑکیوں نے کام شروع کیا، اور آج ماشاءاللہ سے شانہ بشانہ مردوں کے خواتین کام کر رہی ہیں۔ حضرت نے جو بات کی ہے وہ تو بالکل بجا بات ہے کہ آوارگی اور آزادی میں ایک فرق ہے، اور اس میں ایک لائن ہونی چاہیے، بڑی ہی خوبصورت لائن ہے میرے خیال سے بیچ میں جو حضرت فرما رہے ہیں۔
یہ جو آج ہم بات کرتے ہیں شانہ بشانہ چلنے کی، کیونکہ فیملی سپورٹ میں بیوی کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے، شوہر کا بھی اتنا ہی کردار ہوتا ہے، تو کیا یہ بات ہمیں اجازت ہے اس چیز کی؟ اگر میں یہ آپ تینوں سے سوال کر رہا ہوں تو اگر اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں